آج میں عوام سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جب یہ شخص جس کا نام عمران نیازی ہے کہتا ہے کہ اداروں نے میرے خلاف سازش کی، جب یہ کہتا ہے کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ ایٹمی طاقت برباد ہو جائے گی، فوج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اور انہوں نے میرے خلاف سازش کی ٹوٹ کا شکار ہو جائے گی، اور انہوں نے میرے خلاف سازش کی ہے، تو میں آج عوام سے پوچھتا ہوں، وہ جو ہمارے بہادر سپوت سیاچن پر آج بھی یک بستہ موسم میں اپنے ملک و قوم کے لیے ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، سرحدوں پہ شہید ہونے والے کی ماؤں روز اپنے ناشتے کی میز پر اپنے پیاروں کی، شہیدوں کی، چاہے وہ فوج کا شہید ہے، پولیس کا شہید ہے، رینجر کا شہید ہے، ان کو روز دیکھ کر وہ مائیں بیٹیاں روز جیتی ہیں، روز مرتی ہیں. تو آج قوم یہ فیصلہ کر لے کہ کیا ان شہیدوں کا لہو اتنا سستا ہے کہ یہ تماش بینی جو کئی مہینوں سے چل رہی ہے، اداروں کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے، بیرونی سازش کی جو کہانی گھڑی جا رہی ہے، کیا ان ماؤں کے، شہیدوں کی ماؤں کے جذبات اتنے سستے ہو گئے کہ اس جھوٹے شخص کے بوجھ تلے وہ دب جائیں؟ ایسے معاملہ کیسے چلے گا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی کہتا تھا کہ جی اتنے حلقے کھول دو، 4 حلقے کھول دو. وہ جمالی صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے 4 حلقے کھل گئے، فیصلہ سامنے آ گیا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. اس نے کہا میں نہیں مانتا. آج جب ہم بیٹھے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں کہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی آپ اپنا جو ہے وہ کمیشن بنا دیں، اور بھئی سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ جی فلاں فلاں ایجنسی جو تحقیقات کرے. آپ نے بھری جلسے میں کہا کہ یہ تو سرکاری نوکر ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک آدمی 4 سال میں قوم سے کیا ہوا کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کر سکا. میں بات اپنی دوسری طرف شروع کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں نا، حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ ہمیشہ اس کرسی پہ بیٹھنا ہے، لیکن اس ملک نے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے، اس نے قائم و دائم رہنا ہے انشاءاللہ. قوم کے پاس 2 راستے ہیں. ایک سچائی کا راستہ ہے جو قائد اعظم کے اپنائے ہوئے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والا ہے، یا پھر ایک سازش انتشار کا راستہ ہے. تو میں بطور پاکستانی قوم کو اور اپنے آپ کو میڈیا کی وساطت سے اس جھوٹے شخص کے، جس نے پاکستانی قوم کے بچوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا، 1 کروڑ نوکریوں کا جھوٹا وعدہ کر کر مزدوروں سے مذاق کیا، گھناؤنا 50 لاکھ گھروں کا جھوٹا وعدہ کر کے. نئے پاکستان نے ایسے جنم لینا تھا. جب 2018 کی حکومت ختم ہوئی تو آپ کا جی ڈی پی جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.8% تھا پرانے پاکستان میں، اور نیا پاکستان جب آیا تو -0.0 چلا گیا. اسی نئے پاکستان میں بوڑھی ماؤں، بچوں، بیٹیوں کو چینی اور آٹے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑا. قوم اس کی باتوں کو دھیان سے سنا کرے. کون کہتا تھا لانگ مارچ سے پہلے کہ یہ خونی مارچ ہوگا، اور کیا ہوا؟
قوم نے دیکھا نہیں کہ اپنا کس طرح ڈی چوک پر جانے کے لیے دھاوا بولا گیا, گرین بیلٹس پر آگ لگائی گئی. خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر, گلگت بلتستان کا چیف منسٹر, ہمارے آر پی اوز جو پولیس کے رکھوالے تھے جن کے پاس صرف ربر بلٹس تھیں. بتا دوں قوم کو, ہم نے ایمونیشن واپس لے لیا تھا. یہ وزیر داخلہ بیٹھے, ہم نے ان کو ربر بلٹس دی تھی, لیکن ایریل فائرنگ چیف منسٹر اور گلگت بلتستان کے اور خیبر پختونخوا کے ہمارے پولیس والوں پر اوپن ایریل فائرنگ کر رہے تھے. یہ کون سی سیاسی لانگ مارچ تھی جو پاکستان کے دارالخلافہ میں بلٹس کے ساتھ, گنوں کے ساتھ, ڈنڈوں کے ساتھ, کرینوں کے ساتھ, بلڈوزر کے ساتھ جاری تھی. اور پھر قوم نے دیکھا کہ 25 لاکھ میں سے صرف 24,90,000 لوگ کم تھے اور موصوف خطاب کر رہے تھے, اور کہا تھا کہ میں تو یہاں پر بیٹھوں گا جب تک الیکشن کا بگل نہیں بجے گا. اور ایک ہی رات میں جو ہے وہ شوق اتر گیا اور بنی گالہ تشریف لے گئے. اسی طرح صوبے کی طرف آنے سے پہلے بتاتا چلوں, میں سیاسی کارکن ہوں. 1993 میں نے جیل کاٹی. 6 مہینے بعد جب عدالت میں پیش کیا گیا, ان کا یہ تو 18 سال کا, اس کے اوپر مقدمہ نہیں بنتا. جب کھیلنے کی عمر تھی 10 سال عامر کے دور میں یغمالی بنا رہا. باپ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا, اس کی اپنا جو ہے تیمارداری کے لیے نہ جا سکا. دادا کو اکیلے لحد میں اپنے کندھوں پر اکیلے اتارا, کوئی دوسرا فیملی ممبر نہیں تھا. ابھی 22 مہینے جیل کاٹی اور عدالت کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی کرپشن کے شواہد نہیں ملے. میں آپ کو اس لیے یہ باتیں نہیں بتا رہا کہ میں کوئی دودھ کا دھلا ہوں, میں بڑا گناہ گار ہوں, خطا خار ہوں, اللہ سے معافی مانگ کر اپنا دن شروع کرتا ہوں. لیکن جب مجھے یہ پتہ لگا کہ آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو پیش کیا جائے حضور والا کی عدالت میں, اس کے بعد سوچا جائے گا کہ 12 کروڑ عوام کے قسمت کا جو فیصلہ ہے, جو مزدور, کلرک, بے روزگار, دہاڑی دار انتظار کر رہا تھا کہ بجٹ میں میرے لیے کیا اپنا جو ہے ٹھنڈے ہوا کا جھونکا ہے, اس کا فیصلہ بعد میں کرے گا, پہلے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو پیش کیا جائے. اب میں قوم کو سچ بتانا چاہتا ہوں, میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا, میں نے کہا حمزہ شہباز شریف کیا ڈپٹی اسپیکر پر جو جان لیوا حملہ ہوا, جس پر اپنا جو ہے وہ اسمبلی میں وردی میں جو گنڈے بھرتی کیے ہوئے اس کو مار پیٹ کر رہے تھے, اس کے بال نوچ رہے تھے, اس کو گھونسے اور لاتے مار رہے تھے, اور جو کسٹوڈین بنا بیٹھا تھا وہ ایسے ایسے کر رہا تھا, وہ شاباشی دے رہا تھا. کیا قوم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ وہ ہلا ہلا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب؟ کیا قوم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ٹوٹا ہوا بازو 70 سال کے آدمی کا, ایسی کون سی دوائی تھی, وہ ٹوٹا ہوا بازو ایک دن میں جڑ گیا, وہ پلاسٹر بھی اتر گیا. پھر موصوف نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف نے مجھے سریے سے میرے سر میں وار کروائے ہیں اور میں اسمبلی کے فلور پہ میں بے ہوش ہو گیا, اور جب میں بے ہوش تو حمزہ شہباز شریف نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا. یہ باتیں میں افسانے نہیں بیان کر رہا, یہ سچائی ہے. اور ادھر ہی جائیں, ذرا جا کے اس کے گھر میں جا کے ذرا جائیں تو صحیح, وہ کمال کانسٹیبل شہید کے بیٹے کے گھر. آج بھی میرے سامنے وہ مناظر آتے تو میرا دل ہل جاتا ہے. وہ چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا, اپنے باپ شہید کی میت سامنے پڑی ہوئی تھی, آنسو اس کے ٹپ ٹپ گرے تھے, میں نے آنسو اس کے صاف کیے. میں نا چوری آنکھ سے اس کو دیکھتا جا رہا تھا, اور اس کی جو سسکیوں کی جو آواز تھی نا, وہ جب میرے کانوں میں پڑتی تھی تو میرے کانوں سے میرا کلیجہ میرا چیرا جاتا تھا کہ اس کو تو اپنے باپ کی میت نظر آ رہی ہے, اس کو پہاڑ جیسی زندگی جس میں ہر لمحہ, ہر پل, ہر سانس
یتیمی جو ہے اس کو احساس دلائے گی کہ تمہارا باپ سر پہ نہیں ہے. جب وہ پہلی جماعت میں 5ویں جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کرے گا تو باپ اس کو نہیں کہہ سکے گا کہ بیٹا شاباش آئی ایم پراؤڈ آف یو. ان یتیموں سے پوچھو جا کے پرویز لائی جن کی یتیمی کا تم نے مذاق اڑایا. اسی شام جب اس بیوہ کے اس بچے کے آنسو سوکھے نہیں تھے تم نے کہا یہ کون سا شہید ہے. کیا تمہارا دل نہیں ہلا؟ کیا تمہارے بچے نہیں ہیں؟ اللہ تمہارے بچوں کو بھی سلامت رکھے. لیکن اس وقت حمزہ شہباز نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ ڈپٹی اسپیکر کا واقعہ اور اس کمال کانسٹیبل شہید کا واقعہ قیامت والے دن اللہ نے تم سے پوچھ لیا حمزہ شہباز تو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو کہ ان درندوں کے آگے اپنے آئی جی کو پیش کر دو کہ ان سے معافی مانگو اس لیے کہ تمہارے سامنے کمال کانسٹیبل شہید اللہ کو پیارا ہو گیا اور تم اس کے بچے کو انصاف نہ دلا سکے اور الٹی معافی مانگ رہے ہیں. یہ وہ حالات و واقعات ہیں جو مجھے چیف منسٹر کی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے ایک انسان کی آنکھ سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں. کیا عدالت عالیہ نے حمزہ شہباز تو اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں تھا پرویز الہی صاحب جب عدالت عالیہ نے کہا کہ آپ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے الیکشن کرائیں چیف منسٹر کا. تو یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط فیصلہ کیا. اب آگے چلیں. 4 مرتبہ اجلاس بلایا گیا. پتہ ہے آپ کو کہ ایک اجلاس پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اس قوم کے ایکسچیکر کا. 4 مرتبہ چند منٹوں بعد اجلاس جو ہے وہ ایڈجرن کر دیا گیا. پرویز الہی صاحب کی منشا ہے راجہ اندر نہیں چاہتے کہ میرے پاس نمبر پورے نہیں ہے تو اجلاس ہو کوئی اور وزیر اعلیٰ بن جائے. یار اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں فرما دیا میں جسے عزت دینا چاہتا ہوں میں اس کو عزت دیتا ہوں. حمزہ شہباز کی اوقات نہیں ہے. اگر اللہ نے اس خطا کار کو اس 12 کروڑ کی عوام کی خدمت کے لیے چن لیا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آگے بھی اللہ نے اب فیصلے کرنے. لیکن آپ ملک کو تماشا تو نہ بنائیں. آپ آئین اور قانون کو اس طرح تو نہ پامال کریں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ 3 مہینے پنجاب کی تاریخ میں ایسے آئینی حوالے سے اتار چڑھاؤ نہیں آئے. یعنی 2 مہینے کبھی پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ وزیر اعلیٰ کابینہ کے بغیر کام کرتا رہے. یہ بیٹھے میرے ساتھی بیٹھے ہیں مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں. جب سنا نہیں آپ نے کہ جی آٹا مافیا کھا گیا, اور بھائی میں نے تو نہیں کہا آٹا مافیا کھا گیا. جب مجھے میرے سیکرٹری فوڈ نے کہا کہ سر یہ ہم نے اتنے لاکھ ٹن گندم پرچیز کر دی, اس وقت میں چیف منسٹر الیکٹ تھا, تو آپ کی کیا اپنا ہے. میں کہتا میں اپنا جو ہے مجھے کیوں پوچھتے ہو, میں تو ابھی چیف منسٹر الیکٹ ہوں, میں آؤں گا تو تمہیں بدلوں گا تو دیکھوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں, آپ کرتے رہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ چند ہفتوں میں ہم نے اللہ کے فضل سے 50 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ ذخیرہ کی اپنے کسانوں کو ان کا حق دے کر. اگلی بات سن لیں, ہماری خرید جو تھی گندم کی کتنی تھی؟ 2200 روپیہ پر مونڈ. نوٹ فرمائیے گا, 2200 روپیہ پر مونڈ. آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو قیمت ہے 5000 پر من سے تجاوز کر گئی. یعنی آدھے سے کم پرائس پر ہم نے گندم خریدی. اس کے بعد مجھے کہا گیا حمزہ شہباز شریف صاحب آپ 200 ارب کی سبسڈی دینے جا رہے ہیں, کابینہ نہیں ہے, کل کو یہ آپ کے خلاف مقدمہ بنے گا نیب میں, تو ہم نے آپ کو صرف بتانا تھا. میں اللہ کو حاضر اندازی جان کر میں نے کہا اللہ میاں اس قوم نے آج بھوک اور افلاس کے وہ دن دیکھے جو کبھی نہیں دیکھے. گھروں میں مائیں بیمار ہیں, دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں, صبح ناشتہ کرتے ہیں رات کے کھانے کی فکر ہوتی ہے.
دہاڑی دار اس چلچلاتی دھوپ میں گرمی میں گھنٹوں سڑتا ہے، گھر جاتا ہے تو بچے دامن نوچتے ہیں، ابا روٹی کہاں ہے؟ اس باپ کا دل کرتا ہے کہ زمین کھولے اور میں اندر چلا جاؤں اور میں اپنے بچوں کے سوالوں کا جواب کیسے دوں؟ یہ وہ حالات ہیں جو میں قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ حمزہ شہباز شریف مقدر اللہ کے ہاتھ میں ہے، کابینہ نے توثیق کرنی تھی، نہیں کی، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کل کو کابینہ نہ بنی، بڑی غیر یقینی صورتحال تھی، لیکن میں اللہ کو اور اس کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان پہ لے لوں گا، لیکن میں اس وجہ سے انتظار نہیں کروں گا کہ میں نے 200 ارب کی سبسڈی دینی ہے، میں نے 10 کلو کے آٹے کا تھیلا 160 روپے سستا کرنا ہے پاکستانی عوام کے لیے۔ میں نے کہا میں کروں گا، کل کو اللہ پتہ ہے، لیکن میری نیت ہے کہ میں نے اس عوام کو ریلیف دینا ہے جن کی آج مہنگائی نے چیخیں نکال دی، اور پھر اللہ نے کابینہ بھی بنا دی۔ تو گزارش یہ ہے کہ جن نامساعد حالات میں یہ صوبہ چلایا گیا، اب کہتے ہیں کہ جی اجلاس ایوان اقبال میں کیوں کیا؟ او بھائی میں نے آپ کو بتا دیا، اس جمہوریت کے لیے میں نے جیلیں کاٹی ہیں، آمریت میں 10 سال اپنی جوانی کو اپنا جو ہے اپنا ایک طرف رکھ دیا، بھگتا، یرغمالی بن گیا۔ اس لیے کیا راستہ چھوڑا تھا آپ نے میرے پاس؟ لوگ پکڑتے تھے میرا بازو کہ حمزہ صاحب ہم بھوکے ہیں، 48 گھنٹے میری کابینہ، میرے وزراء، میری اپنا معزز ممبر پارلیمنٹ بیٹھے رہے، 48 گھنٹے آپ نے نہیں دیکھا؟ اجلاس چل رہا ہے، اجلاس برخاست ہو رہا ہے، 8 گھنٹے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اب 9 گھنٹے بعد شروع ہوگا، اور بات کیا تھی؟ یا تو ہوتا کہ حمزہ شہباز تمہارے پاس نمبر نہیں ہے، نمبر بھی پورے، آج آ کے بات کہاں ختم ہوتی؟ آئی جی کو پیش کرو، چیف سیکرٹری کو پیش کرو، اور بھائی ہم کہہ رہے ہیں 12 کروڑ عوام کے صوبے کا بجٹ پیش ہونا ہے، تم کہتے ہو آئی جی کو پیش کرو، تمہاری انا کی تسکین ہی نہیں ہو رہی۔ تو پھر ہم نے آپشن دیکھے، نامساعد حالات میں تمام جو آئینی قانونی جو راستے ہمیں کہتے تھے کہ یہ صوبے کو جو بالکل ایک جام کر دیا گیا ہے، یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے نا۔ کل کو میں بیٹھا تھا اس کے انتظار میں کہ آئی جی کو پیش کرو، صوبے کو اپنا جو ہے جام کر دیا ہے اس نے، اور آئی جی کو وہاں پر وہی اس کا حشر نشر ہوتا جو ڈپٹی اسپیکر کا ہوا ہے، چیف سیکرٹری کا وہی حشر نشر ہوتا۔ کہاں آئین میں کہاں لکھا ہے؟ مجھے بتا دیں، آپ سے پوچھتا ہوں، کہاں لکھا ہے آئین میں کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو پیش کرو کہ صوبے کی عوام کا بجٹ پیش کرنے دوں گا؟ یہ انا ہے، اور اسی انا نے آج اس شخص کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ میرے لیے خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ عبرت کا مقام ہے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج میں خوش ہوں کہ بجٹ پیش ہو گیا، 30% تنخواہ دار طبقے کی 15% جو ہے وہ بیسک تنخواہ میں اضافہ ہوا، 5% پینشن میں اضافہ ہوا، اور 15% دیگر جو بینیفٹس ہیں وہ مل کے کل 30%۔ 4 سال اس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ تھا، یہ بات آپ کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں، کل ہائی کورٹ میں درخواست کیا دی ہے کہ میری مراد بحال کرو، مجھے 3 ایلیٹ گاڑیاں چاہیے، مجھے اتنے کک چاہیے، اتنے مالی چاہیے۔ اندازہ کریں کہ جہاں پر یہ فراگوگی کے قصے اربوں کے آپ نے کرپشن کی، اور آج جانتے بوجھتے ہوئے کہ عوام کس قسم پرسی میں، کیا آپ کو ایک مرتبہ بھی غریب عوام کا خیال نہ آیا کہ آج بھی آپ نے درخواست کیا دائر کی کہ مجھے 3 ایلیٹ کی گاڑیاں چاہیے، مجھے مالی چاہیے، مجھے مراد چاہیے؟ قوم اب فیصلہ کر لے۔
یہ وہی وزیر اعلیٰ مراد مانگ رہا ہے جو سیف سٹی کیمراز اربوں کا پروجیکٹ ہے. 4 سال سے میں چیخ رہا ہوں کہ 30% کیمراز بند پڑے. اس میں سیف سٹی خود گیا, وہاں پر مجھے بتایا گیا کہ ہم نے 4 سال سے کابینہ کے سامنے یہ کیس رکھا ہوا ہے, کابینہ نے اپروول نہیں دیا. تو میرے بھائی, آپ تو اپنی مراد کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھرا رہے ہیں. کوئی پاکستانی قوم کا کیا قصور تھا کہ 4 سال ان کے گھروں میں ڈاکے پڑتے رہے؟ اگر وہ 30% کیمرہ بحال ہوتے تو شاید لا اینڈ آرڈر کی, لا قانونیت کی اتنی تشویشناک صورتحال نہ ہوتی. اور 2 مہینے کابینہ نہ بننے دی عمران خان کی انا نے. کبھی گورنر آ رہا ہے, کبھی جا رہا ہے, کبھی صدر کی جو آرڈیننس فیکٹری ہے وہ کبھی اپنا جو ہے وہ آرڈیننس جاری کر رہی ہے, کبھی گورنر کی سمری مسترد ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آج یہ کھیل تماشا ہے, کھیل تماشا. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ قیامت والے دن وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ہر نئی بات جاننے کے